ہوتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر، جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پڑتی ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے. پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم شان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرماتا. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے. یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں. سب سے پہلا سبب استغفار. استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا. شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھائی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ، فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہے تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو
اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھی، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا، تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہو۔ ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل۔ دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا، وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، کہ اس کے اپنا عمل ہے اصل میں۔ پھر
छठी चीज जिसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं, अल-मसाइबुल्लती युकफ्फिरुल्लाहु बिहल खताया फी दुनिया। दुनिया में इंसान को जो मुश्किलात, तकलीफें, मुसीबतें पहुंचती हैं, उनकी वजह से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कोई मुसीबत दुनिया में पहुंचती है, गुनाह माफ होते हैं। चुनाचे नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमा थे, चिराग बुझ गया, नबी साहब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पढ़ते हैं जब कोई आदमी फौत हो जाता है। फरमाया आयशा, मोमिन को जो भी दुनिया में तकलीफ, गम पहुंचता है, अगर वो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले, उसको सवाब मिलता है। तो सोचने की बात है, चिराग के बुझने पर अगर सवाब मिलता है तो किसी अजीज की जिंदगी का चिराग बुझ गया, उस पर कितना सवाब मिलेगा। इसलिए तकलीफ आए तो परेशान होने की बात नहीं होती, सब्र करने की बात होती है। इंसान बेसब्री के जरिए खामखा उस तकलीफ पर मिलने वाले सवाब से अपने आप को महरूम कर देता है। बेसब्री से तकलीफ खत्म नहीं होती, सवाब मिलना बंद हो जाता है। तो बेसब्री का क्या फायदा। और हो सकता है कि ये मुसीबत जो आई ये बंदे ने खुद मांगी हो, ये भी अजीब बात है। आप कहेंगे जी कोई बंदा मुसीबत तो नहीं मांगता। हाँ, हो सकता है मांगी हो। कैसे कि दुआ मांगी, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का जाम अता कर देना। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अमल तो है नहीं कि ये नेमत नसीब हो। तो अब कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला बीमारी, मुसीबत, परेशानी कुछ इसके ऊपर भेज देते हैं। अगर ये बंदा उस पर सब्र कर लेता है, उसको बहाना बनाकर अल्लाह इसको वो नेमत अता फरमा देते हैं। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, 70s में थे, बीवी भी इसी तरह, बहुत नेक थी बीवी भी। बीवी ने कहा कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो, मैं बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ, मगर मुझे वाज़ेह ज़ियारत नहीं हुई। आपको कोई अमल आता हो तो बता दें। उन्होंने कहा अमल आता है, करोगी? कहा बिल्कुल करूंगी। कहने लगे अच्छा जुम्मा का दिन आ रहा है, खूब नहा धो के वो जो दुल्हन वाले कपड़े थे ना तुम्हारे, किनारी वाले गोटे, वो पहनना और मेकअप करना, खुशबू लगाना, और मैं बस जुम्मा पढ़ के आऊंगा तो फिर ठीक है। उसने कहा बहुत अच्छा। वो अल्लाह की बंदी नहाई धोई, दुल्हन की तरह खूब तैयार हुई, कपड़े दुल्हन वाले पहने। इन बुजुर्गों ने जुम्मा की नमाज पढ़ी तो साथ भाई का घर था उसकी, यानी इनकी बीवी का। तो बीवी के भाई के घर चले गए, उसको जाके कहा मेरी उम्र देखो और आके अपनी बीवी बहन की हालत देखो। उसने कहा क्या मसला। वो साथ आ गया। और जब घर आके उसने देखा तो बीवी तो दुल्हन बनी बैठी है। भाई को गुस्सा आया, तुम्हें अपनी, ये तुम्हारी उम्र और ये तुम्हारे लक्षण। उसने तो डांटा और वो बेचारी रोई, उसका दिल टूटा, रो रो के हाल बुरा, सो गई। अल्लाह की शान के उस नींद में उसको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई। अब वो उठी तो वो खुश भी है और परेशान भी है। खुश इस बात पे कि ज़ियारत हो गई, और परेशान इस बात पे कि मियां ने क्या किया, खुद कहा दुल्हन बनो और खुद भाई से मुझे डांट पड़वा दी। तो फिर इसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी जिंदगी को करीब से जानता हूं, मैंने तुम्हें इतना प्यार मोहब्बत से रखा है कि तुम्हें जिंदगी के कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी मैंने। तुमने इबादत की इंतहा की है, मगर कुछ नेमतें होती हैं जो दिल टूटने पे मिलती हैं। तो तुम्हारा तो कभी दिल टूटा नहीं, तो मैंने एक बहाना बनाया कि तुम्हें कहा दुल्हन बनो, भाई को शिकायत लगा दी, उसने डांट पिला दी, तुम्हारा दिल टूटा, अल्लाह को रहम आ गया। अल्लाह ताला टूटे दिलों पर रहम फरमा देते हैं। तो मुमकिन है कि ये मुसीबत, ये परेशानी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम का सबब बन के आई हो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा सुख दुखा तू देवा वार, कि मैं सुखों को दुखों पे कुर्बान कर दूं। सुख दुखा तू देवा वार, दुख आन मिलायम यार, कि दुखों ने मुझे मेरे यार से मिला दिया। अल्लाह को बड़ा तरस आता है उस बंदे पर जिस पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है। फिर सातवीं चीज जिससे के गुनाह माफ होते हैं, मा यहसुलु फिल क़ब्र मिनल फितनति वज़्ज़ग़तति वर्रवा। कब्र के अंदर इंसान जब जाएगा तो उसको वहां पर ज़ग़्ते कब्र पेश आएगा। कब्र दबाती है, उस कब्र के दबाने से भी गुनाह माफ होते हैं, और ये ज़ग़्ते कब्र हर किसी को पेश आएगा।
سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے. تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، اللہ کے فرشتے جنازے میں اترے، کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضغطۂ قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ضغطۂ قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، کوئی بھی ہو. اب یہ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے. آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا. گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں، بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا. اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائز صحیح، ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ ضغطۂ قبر سے پے ہوگی. اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا ضغطۂ قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی نا وہاں جا کے. تو ضغطۂ قبر تو پیش آنا ہے. ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں. وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. تو یہ ضغطۂ قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے. کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اور مومن کو بھی ضغطۂ قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو ضغطۂ قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو ضغطۂ قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. 8ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وقربها وشدائدها. قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا حال ہوگا. تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر 9ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے نبی وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب اکثر اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے.
اللہ اکبر. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونہا للمتقین، کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں، میری شفاعت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں بھی نہ باقی بچتا. اگر اللہ گناہوں پہ پکڑ کرنے پہ آ جاتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ زندہ بچتا. اب ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو کمزوروں کی وجہ سے، کیا پتا کسی فقیر کی دعا لگ گئی، کسی کمزور کی دعا لگ گئی، ہم نے کسی کے مشکل حالات میں دو محبت کے بول بول دیے، اس کو سکون مل گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت فرما دی. رزق کی 10ویں کنجی اللہ پر توکل کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آئی ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کیا مطلب کہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال الٹا ہے. ہم پیٹ بھر کے صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب شام واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں. تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کو اپنا وکیل بنائے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں کیسے عطا فرماتے ہیں. رزق کی اگلی کنجی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر ہم ناشکرے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اوپر والے کو، تو جی میرے پاس سائیکل بھی نہیں، فلاں کے پاس سائیکل ہے، جس کے پاس سائیکل ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور فلاں کے پاس تو کار ہے، اور جس کے پاس کار ہے وہ سوچتے ہیں میرے پاس تو چھوٹی کار ہے، فلاں کے پاس تو بڑی کار ہے. یعنی دنیا کے معاملے میں ہم اوپر سے اوپر کو دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ہمیں شکر کی توفیق نصیب ہو جائے. ایک بندہ تھا اس کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ دوپہر زور مسجد میں آیا تو پاؤں جل رہے تھے، تو اس کے دل میں نا بڑی ناشکری تھی، یا اللہ میں تیری نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں اور تو نے تو مجھے جوتے بھی نہ دیے کہ میں جوتا پہن کے آ جاؤں. جب نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک لنگڑا جو ہے وہ ٹانگوں کے بغیر آ رہا ہے مسجد کی طرف. تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ مجھے اللہ نے ٹانگیں تو سلامت دی ہیں، میں تو جوتوں کے لیے روتا پھرتا تھا، اس کی ٹانگ بھی نہیں اور یہ پھر بھی مسجد میں آ رہا ہے. پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کتنوں سے بہتر بنایا، مجھے سلامت ٹانگیں تو دی ہیں. تو ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، صحت دی، ہر نعمت اللہ نے دی، لیکن ہم ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ جامعہ الازہر کے استاد تھے، بہت باخدا بندے تھے، اور ان کی نصیحت بڑی باتیں بڑی قیمتی ہیں. ہمارے شیخ دیوبند رمضان مبارک میں ان حکم کی تعلیم دیا کرتے تھے. حکم کہتے ہیں نصیحتوں کو. میری اپنی یہ رائے ہے کہ جیسے پہلی امتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام گزرے کہ اللہ کو ان کی نصیحتیں بہت پسند تھیں، اس امت میں بھی اللہ نے اسی طرح ابن عطا اسکندری جیسے بندے پیدا کر دیے جن کی نصیحت کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھن جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے. یعنی جو بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں اللہ بے شک یہ نعمت مجھ سے واپس لے لو. من لم یشکر النعم
فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قید بإقالها، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نکیل ڈال کے اس نعمت کو اپنے پاس قید کر لیا. یعنی شکر ادا کرنے سے وہ نعمت بندے کے پاس قید ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر زیادہ بھی ہوں گی اور اللہ ہمیں نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائیں. پھر رزق کی اگلی کنجی اہل خانہ کو سلام کرنا. چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے. وہی بندہ جو دوستوں کی محفل میں کہکے لگا رہا ہے، دفتر میں خوش ہے، لوگوں کے ساتھ خوش ہے، جب گھر آتا ہے تو موڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور گھر والوں کو صحیح طریقے سے سلام بھی نہیں کرتا. سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں مسکراتے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے، تو اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت کچھ معاملات تھے پورے ملک کے اندر، بہت جو ہے وہ تحریک چل رہی تھی، دکانداروں نے دکانیں بند کی ہوئی تھی اور بڑے مسائل تھے. تو ایک میمن لڑکا تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں کاروبار کرتا ہوں، میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، میرا اور میری بیوی کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں. میں نے کہا بھئی علیحدگی اختیار کیوں کرنی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ، وہ اپنی راہ لے، میں اپنی راہ لوں. ہم ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں، تو بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت صاحب کو بتا دو. میں نے کہا بھئی اگر بیوی نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کو بتا دو تو پھر بہتر ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، مجھے اپنے حالات بتاؤ، اللہ کوئی حل نکال دے. کہنے لگا مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. میں نے کہا مریض کو حل نظر نہیں آتا، طبیب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. چنانچہ جی وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی اس طرح بیکار عورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردے کا خیال نہیں کرتی، اور میرا تو دل کرتا ہے کہ بس مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی پٹائی کروں. اب وہ پٹائی کے موڈ میں اجازت لینے میرے پاس آ گیا. میں نے اسے کہا کہ دیکھو جو توبت آپ کو ملی، کیا آپ کی بیوی کو وہ محفلیں ملی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا قصور تو پھر آپ کا ہے نا، اگر وہ بھی بیانات سنتی، مجالس میں آتی تو اس کے دل پہ بھی اثر ہوتا، وہ بھی نیک بن جاتی. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب دفتر بند کرنے لگیں تو دفتر کی پریشانیاں دفتر کے اندر بند کر کے اس کو تالا لگا دیا کریں اور گھر آ کے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں کہ اہل خانہ کو سلام کریں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ بیوی کھانا بنا کے گھنٹوں انتظار کرتی کہ میرا خاوند آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. خاوند صاحب جب گھر میں آتے تو بزنس کی وجہ سے ان کا سڑا ہوا منہ ہوتا اور وہ سیریس ہوتے، تو بیوی سمجھتی کہ شاید خاوند کو میں پسند نہیں ہوں، تو اس کو غصہ آتا، میں خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کے چچا کی بیٹی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے جو میرے ساتھ یہ محبت سے پیش نہیں آتا. تو یوں الجھنیں شروع ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار شروع ہو جاتی. روز کا جھگڑا یہ معمول بنا ہوا تھا. اور جب میں نے اسے کہا کہ جاؤ اہل خانہ کو سلام کرنا اور مسکرا کے ان کو جو ہے وہ سلام کرنا، یہ گیا اور جا کے اس نے مسکرا کے دیکھا اور سلام کیا. اب جب ادھر مسکراہٹ تھی تو صاف ظاہر ہے بیوی نے بھی مسکرا کے استقبال کیا. اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں. چنانچہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھنی شروع ہو گئی. اب وہ پیار محبت سے کھانا بھی کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے، اور ان کی محبت اتنی بڑی کہ اس نے 6 مہینے کے بعد مجھے فون کیا کہ حضرت یہ 6 مہینے ہم نے ہنی مون میں، لگتا ہے کہ ہم کا خوش نصیب جوڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک برباد ہونے والا گھر پھر سے آباد ہو گیا. اب اگر ایک سنت پر عمل کرنے سے گھر آباد ہو جاتا ہے، ہم پوری سنتوں پر عمل کریں گے میں کتنی برکتیں ہوں گی. اس لیے اہل خانہ کو سلام کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. پھر 14 اگلی کنجی ہے والدین کی فرما برداری.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے: صدقہ پر مداومت یعنی صدقہ کرنا، دوسرا صلہ رحمی کرنا، تیسرا جہاد کرنا، چوتھا ہمیشہ باوضو رہنا، اور 5واں والدین کی فرما برداری کرنا۔ چنانچہ جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں فراخی عطا فرمائے۔ ایک بزرگ سے کتابوں میں لکھا ہے، شیخ حدیث مولانا ذکیر احمد نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ایک بندے کو بڑی حیرت ہوئی، کون سا عمل ہے کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات بن گیا ہے؟ اس نے ایک دن اسے کہا، بھئی میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ اس کو لے گیا اور لے جا کے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندے ہوئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا مستجاب الدعوات بندہ ہے اور گھر میں اس کے سور بندے ہوئے ہیں۔ خیر جی، اس بندے نے پہلے ان سوروں کو کھانا ڈالا اور پھر کھانا خود بھی کھایا اور مہمان کو بھی کھلایا۔ 1-2 دن اس کا یہی عمل رہا۔ تو مہمان نے پوچھا، بھئی آپ مستجاب الدعوات ہیں، تو میں تو آیا تھا آپ کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے۔ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، الٹا آپ نے سور پالے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ پہلے ڈالتے ہیں، بعد میں خود کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، یہ تو میرے ماں باپ ہیں، ان سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ نے ان کی شکل بدل دی اور ان کو انسان سے سور بنا دیا، مگر میرے تو ماں باپ ہیں، میں نے ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، میں ان کی خبرگیری کرتا ہوں، ان کو کھانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، اور ان مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں، مشرک ما فی دنیا معروفہ، پھر بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ، ہاں اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر انسان علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اگلی کنجی ہے رزق کی، دوام ہمیشہ باوضو رہنا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان جس طرح بے وضو رہنے کی عادت رکھتا ہے، اسی طرح باوضو رہنے کی عادت ڈال۔ وضو کر لیا، اگر ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ ہر وقت باوضو رہنے سے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کماتا ہی تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساری زندگی وضو کے ساتھ گزارے اور پھر اس کو موت جو ہے وہ فاسقوں کی آ جائے، اس کو اولیاء جیسی موت اللہ عطا فرمائے۔ رزق کی اگلی کنجی چاشت کی نماز پڑھنا۔ مرد جب دفتروں میں جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو دن کے 10 اس وقت کے 2 نفل، اچھا وہ